السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین، آپ نے سوشل میڈیا پر، یوٹیوب پر دو ڈیبیٹس کا سنا ہوگا تین طلاق کے متعلق۔ ایک اہل حدیث عالم دین ہیں جناب صدیق رضا صاحب حفظ اللہ تعالی، اور دوسرے دیوبند کے مایہ ناز اور سوشل میڈیا کے شاہ سوار عالم دین مفتی طارق مسعود صاحب حفظ اللہ تعالی۔ ان دونوں کے مابین ایک ڈیبیٹ طے ہوئی ہے تین طلاقوں کے متعلق، یعنی تین طلاقوں کے متعلق ان دونوں نے ڈیبیٹ کرنی ہے۔ ایک کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ ایک طلاق ہوتی ہے، اور دوسرے کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ تین طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں۔ لیکن اس سے قبل دونوں کے درمیان یعنی کچھ ویڈیوز کے اندر ایک دوسرے کو پیغامات بھیجے گئے ہیں کہ آپ اپنا دعویٰ دائر کریں، آپ لکھ کر بتائیں کہ کس موضوع پر ڈیبیٹس ہونی ہیں۔ تو یہ ویڈیو کے اندر معاملات چلتے رہے، تو ان میں سے میں آپ کو ایک کلپ کا تھوڑا سا حصہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، آپ وہ سنیں۔ اور اس میں چونکہ مفتی صاحب نے یہ کہا کہ رخصتی سے پہلے جو خاوند اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیتا ہے، ان کی دو قسمیں ہیں۔ ایک یہ کہ وہ الگ الگ طلاق دے کہ تمہیں طلاق ہے، تمہیں طلاق ہے، تمہیں طلاق ہے، یا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ ایک یہ طریقہ ہے۔ اگر وہ اس طرح وہ طلاق دیتا ہے الگ الگ، تو پہلی طلاق ہوتی ہے، باقی دو نہیں ہوتی، کیونکہ پہلی کے بعد نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہ اکٹھی ایک منہ کے ساتھ دیتا ہے تو وہ ٹھا کر کے تین لگ جاتی ہیں۔ پہلے ذرا یہ سن لیجئے، اس کے بعد انشاءاللہ اس پہ بات کرتے ہیں۔ صدیق رضا صاحب ان سے مانگ رہے ہیں، وضاحت مانگ رہے ہیں، اور وہ وضاحت پیش کر رہے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب۔ دوسرے نمبر پر آپ نے اپنے دعویٰ میں خلوت سعیہ آپ کے الفاظ میں رخصتی سے پہلے دی گئی طلاق 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 یا تجھے تین طلاق کی وضاحت نہیں کی، کیوں؟ ابھی وضاحت کر دیتا ہوں۔ رخصتی سے پہلے جب کوئی بیوی کو یوں کہتا ہے طلاق طلاق طلاق، تو ایک طلاق ہوتی ہے۔ جب کوئی یوں کہتا ہے تجھے تین طلاق، تو تین طلاق ہوتی ہے۔ کیونکہ سورہ احزاب آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تم رخصتی سے پہلے بیوی کو طلاق دو تو طلاق تو عدت واجب نہیں ہے۔ آپ بھی مانتے ہیں، میں بھی مانتا ہوں، عدت واجب نہیں ہے۔ اب جب عورت پر عدت واجب نہیں ہے، تو آپ کو پتا ہے کہ عدت کے اندر مرد کو رجوع کا حق ہوتا ہے، عدت کے بعد رجوع کا حق نہیں ہوتا۔ تو رخصتی سے پہلے جب ایک مرد نے بول دیا نا تمہیں طلاق ہے، تو جب یہ جملہ کمپلیٹ ہوگا تو بیوی کو طلاق واقع ہو جائے گی۔ عدت ہے نہیں تو رجوع کا حق بھی نہیں ہے، تو نکاح ختم۔ اب یہ بیوی اجنبی بن گئی۔ اب دوبارہ طلاق کا لفظ دہراتا ہے تمہیں طلاق ہے، تمہیں طلاق ہے، تو وہ اجنبی عورت کو لگ رہی ہے، لہذا وہ ہوئے گی نہیں، تو ایک ہی سے نکاح ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ یوں کہتا ہے ایک منہ کے ساتھ، ایک منہ کے ساتھ، یا ایک جمع کر کے دیتا ہے، ایک منہ کا مطلب ہے کہ ایک ہی دفعہ منہ سے تین طلاقیں نکال دیتا ہے، یوں کہہ دیتا ہے، جمع کر کے طلاق دیتا ہے اور کہتا ہے تمہیں تین طلاقیں ہیں، تو بھی ٹھا کر کے تینوں طلاقیں لگ جاتی ہیں اس کے اوپر، کیونکہ وہ تینوں طلاقوں کے وقت اس کی بیوی تھی۔ تو متفرق طور پر دے گا، تین منہ کے ساتھ یعنی جمع کیے بغیر دے گا تو ایک طلاق واقع ہوگی، اور اگر ایک منہ سے یا جمع کر کے دے دیتا ہے تو تینوں طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں۔ یہ ہمارا موقف آپ کے سامنے آ گیا۔ تیسری بات، اچھا ناظرین، یہاں تک آپ نے یہ سنا ہوگا کہ مفتی صاحب نے یہ کہا کہ اگر الگ الگ طلاق دیتا ہے تو پہلی طلاق سے ہی وہ عورت جو ہے نا وہ فارغ ہو جاتی ہے، چونکہ یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، بالکل یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اگر خاوند رخصتی سے پہلے اپنی بیوی کو ایک طلاق دیتا ہے تو اس پر کوئی عدت نہیں ہے، اور وہ اسی ایک طلاق سے اس کا نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن جو بعد میں مفتی صاحب نے بات کی کہ اگر تین طلاقیں دیتا ہے تو وہ ٹھا کر کے الگ لگ جاتی ہیں۔ اب مفتی صاحب نے طلاقوں کو سمجھ لیا ہے 9mm پسٹل کی گولیاں، کہ اگر تین گولیاں فائر کیں اور اس کو تینوں لگ گئیں تو وہ تینوں طلاقیں ہو گئیں۔ اب یہ جو کٹھی تین طلاقیں ٹھا کرنے والی بات ہے، یہ تو بات عقل سے ماورا ہے، کیونکہ یہ کوئی تین پتھر نہیں ہے، کنکریاں نہیں ہیں کہ تینوں کٹھی مار دی جائیں لگ جائے، کوئی گولی نہیں ہے گن کی کہ وہ تینوں مار دی جائیں تو وہ لگ جائیں گی۔ یہ تو طلاق ہے۔ حتیٰ کہ میں نے آپ کو اپنی ایک پچھلی ویڈیو کے اندر بھی حوالہ دیا تھا فتاوی رشیدیہ کا، رشید احمد گنگوئی صاحب نے اس کے بالکل برخلاف دیے۔ عام حالت میں بھی انہوں نے کہا کہ رخصتی کے بعد میاں بیوی کی شادی ہو گئی، ہم بستری ہو گئی، رخصتی کے بعد اگر خاوند اپنی بیوی کو ایک منہ کے ساتھ اکٹھی تین طلاقیں دیتا ہے تو وہ ایک ہی طلاق ہے۔ تو وہ اپنے فتاوی کے اندر کہتے ہیں کہ عام حالت میں بھی اگر ایک منہ کے ساتھ تین طلاقیں دی جائیں تو وہ تین نہیں، وہ ایک ہی طلاق ہے۔ جبکہ
انہوں نے وہ جو سارے دلائل ہیں نا جو باقی دیتے ہیں کہ نہیں یہ اگر الگ الگ بھی طلاقیں 3 دی جائیں تو وہ ایک ہی طلاق ہوتی ہے، وہ سارے دلائل انہوں نے وہاں پر نقل کیے ہیں کہ ایک منہ کے ساتھ 3 طلاقیں ایک طلاق ہوتی ہے، وہ سارے دلائل وہاں پہ اٹھا کے رکھ دیے ہیں۔ لیکن یہاں پر بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مفتی صاحب کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ اکٹھی 3 طلاقیں لگ جاتی ہیں، اور جو الگ الگ 3 طلاقیں دی جائیں تو پہلی لگتی ہے، باقی میں وہ 9mm پسٹل کی گولی ہے، پہلی سے مر جاتی ہے، اور باقی 2 جو ہے نا وہ مری ہوئی کو لگتی ہیں، اور اکٹھی 3 لگ جائیں تو وہ زندہ کو لگ جاتی ہیں۔ یہ بھائی یہ کس سے تشبیہ دی جا رہی؟ ایسی بات نہیں ہے۔ اس بات کی پورے کے پورے ذخیرہ احادیث میں قرآن کی آیات کھنگال لیں، صورتوں کو کھنگال لیں، ایک ایک لفظ کھنگال لیں، ایسی کوئی مثال نہیں ملتی جس میں کہ رخصتی سے پہلے اگر 3 اکٹھی طلاق دی جائیں تو وہ ٹھا کر کے لگتی ہیں۔ مفتی صاحب ٹھا کر کے نہیں لگتی ہیں، ٹھا کر کے صرف ایک ہی طلاق لگتی ہے بس، چاہے عام حالت ہو یا رخصتی سے پہلے ہو، ٹھا کر کے صرف ایک ہی طلاق لگتی ہے۔ اور اگر ہم کہتے ہیں کہ جی رخصتی کے بعد بھی اگر خاوند پہلی طلاق دیتا ہے تو اگر الگ الگ 3 طلاقیں دیتا ہے تو پہلی طلاق پر عورت خاوند کی زوجیت سے نکل جاتی ہے، اگر وہ رجوع کرتا ہے تو اس کی بیوی بنتی ہے۔ اب یہاں پر معاملہ سمجھنے والا ہے۔ مفتی صاحب نے یہ کہا نا کہ اگر رخصتی سے پہلے خاوند اپنی بیوی کو طلاق دے تو وہ اگر الگ الگ طلاق دے تو پہلی طلاق سے چونکہ عدت نہیں ہے، بالکل بات ٹھیک ہے، عدت نہیں ہے تو وہ اس کا نکاح ختم ہو جاتا ہے، باقی 2 طلاقیں دینے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اور عام حالت میں وہ اپنی بیوی کو جب پہلی طلاق دیتا ہے کہ تمہیں طلاق ہے تو وہ فوراً اس کی زوجیت سے نکل جاتی ہے، لیکن نکاح میں بھی ہوتی ہے۔ نکاح میں چونکہ عدت کے اندر اگر رجوع نہیں ہوا تو پھر نکاح سے بھی نکل جاتی ہے۔ یہ بالکل واضح سب کے نزدیک ہی ہے۔ اگر خاوند طلاق دیتا ہے، مثال کے طور پر 1 طلاق دیتا ہے، زیادہ نہیں دیتا، 1 دیتا ہے، تو سب کا اس پر اتفاق ہے، سب کا، تمام اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ وہ بیوی اس کی زوجیت سے نکلتی ہے، البتہ وہ اس کے نکاح میں ہوتی ہے، لیکن اگر رجوع نہیں ہوتا تو وہ کیا ہوتی ہے؟ رجوع اگر نہیں ہوتا تو وہ عدت گزار کے نکاح سے بھی نکل جاتی ہے۔ تو گویا وہ اس کی زوجیت میں نہیں تھی تبھی نکاح سے نکل گئی۔ یہ سٹیپ ہوتا ہے ایک، اللہ اس سٹیپ کو قرآن مجید میں بتایا ہے کہ فَأَمْسِكُوهُنَّ أَوْ فَارِقُوهُنَّ، یا ان کو روک لو یا ان کو جدا کر لو، جب وہ عدت گزاریں گی آزاد ہو جائیں گی۔ تو گویا طلاق دینے کے بعد پہلا سٹیپ یہ ہے کہ وہ اس کی زوجیت سے نکلتی ہے، اگر عدت کے اندر رجوع ہوتا ہے تو وہ اس کی بیوی بن جاتی ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ تو جب عورت کو وہ پہلی طلاق دیتا ہے، اس کی زوجیت میں وہ نہیں رہتی، عدت کے اندر چلی جاتی ہے، تو اس پر کیا دوسری اور تیسری طلاق لاگو ہوتی ہے؟ بالکل نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اس کی زوجیت میں نہیں ہے۔ ہاں اگر رجوع ہو جائے، اگر وہ اس کی بیوی ہوتی تو رجوع کا پھر کیا مقصد تھا؟ یہ سب کا اتفاق ہے کہ پہلی طلاق کے بعد عدت کے اندر رجوع کر سکتا ہے وہ، تو اگر وہ رجوع کر سکتا ہے تو گویا وہ اس کی بیوی نہیں تھی تبھی رجوع ہو سکتا ہے اس کا، زوجیت میں نہیں تھی تبھی رجوع ہو سکتا ہے اس کا۔ تو جب اس کی زوجیت میں نہیں تھی تو دوسری اور تیسری طلاق وہ کس کو دے رہا ہے؟ ہاں اگر رجوع ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس کو دوسری طلاق دے گا تو اس کو دوسری طلاق ہو جائے گی۔ ایسے ہی اصول تیسری طلاق کا ہے۔ تو جب الگ الگ رجوع کے بعد 3 طلاقیں مکمل ہو جاتی ہیں تو ختم ہو جاتا ہے۔ اب مفتی صاحب یہاں پر تو کہہ رہے ہیں کہ چونکہ عدت نہیں ہے تو نکاح سے خارج ہو گئی تو اس کو باقی 2 طلاقیں نہیں لگ سکتی، تو یہاں پر بھی تھوڑا سوچنا چاہیے کہ جب پہلی طلاق دیتا ہے اپنی بیوی کو، منکوحہ کو، رخصتی کے بعد، تو کیا اس کو دوسری اور تیسری طلاقیں اس پر لاگو ہو جائیں گی؟ بالکل بھی نہیں۔ یہ اصل مین پوائنٹ ہے، نقطہ ہے سمجھنے والا، جو اللہ نے قرآن مجید کے اندر سورہ البقرہ کے اندر بیان فرمایا کہ الطلاق مرتان، 2 جو رجی طلاقیں ہیں ان کے بعد اصول بیان کیا۔ یہ تو ڈائریکٹ تیسری آیت پر پہنچ جاتے ہیں نا، سیدھا تیسری آیت پہ پہنچ جاتے ہیں، درمیان کے جو مسائل ہیں وہ پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ وہ مسائل کیا ہیں؟ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، یا روک لو، رجوع کر لو، پہلی کے بعد بھی اور دوسری کے بعد بھی یہی اصول ہے۔ پہلی طلاق دی اس کے بعد یہ اصول ہے کہ یا رجوع کر لو یا اس کو فارغ کر لو۔ نہ اس نے رجوع کیا نہ فارغ کیا، اوپر دوسری دی، یہ تو کوئی اصول نہ ہوا۔ اللہ نے جو طریقہ بتایا وہ طریقہ ہی نہ ہوا۔ طریقہ تو یہ تھا کہ پہلی طلاق دو تو 2 کام ہیں، یا رجوع کر لو یا عورت کو چھوڑ دو، عدت گزارے آزاد ہو جائے۔ دوسری طلاق دی، پھر بھی یہی اصول ہے۔ پھر آپ تیسری آیت پر پہنچیں، اگلی آیت پر جا کر
کہ اگر تیسری دی تو پھر کوئی رجوع نہیں ہے، تو پہلے تو 2 رجوع کمپلیٹ کروا لیں، اسی کے بغیر آپ تیسری پہ پہنچ جاتے ہیں، تو یہ زیادتی ہے۔ ان معاملات پر تھوڑا غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ کو سمجھیں، قرآن مجید کا اسلوب سمجھیں، قرآن مجید کا طریقہ کار سمجھیں، قرآن مجید کا مقصد سمجھیں کہ 3 طلاقوں سے مقصد کیا ایک وقت میں 3 الفاظ بولنے تھے، یا 2 دفعہ رجوع کا چانس اللہ دے رہا ہے طلاق کے بعد۔ تو اب ایک بندے نے 3 طلاقیں اکٹھی دیں، رجوع تو ایک بھی نہیں کیا، نہ وہ رجوع کے مسائل اپنا سکتا ہے، نہ وہ عدت کے مسائل، عورت جو ہے نا وہ عدت اپنے خاوند کے گھر گزارے، عدت کے کیا مسائل ہیں، اس پر تو کوئی مسائل نہیں ہے، پھر سیدھی سیدھی 3 طلاقیں دی، اپنے گھر کو چلی گئی۔ تو اللہ نے جو سورہ طلاق میں فرمایا کہ لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ، نہ وہ خود پہلی اور دوسری طلاق کے بعد گھر سے نکلے، نہ ان کے خاوند ان کو نکالے۔ تو یہ سارے جو مسائل ہیں عدت کے، رجوع کے، امسکوہن او فارقوہن کے مسائل، یہ تو سارے پھر گئے، ان کا تو کوئی مقصد نہ ہوا، بھائی 3 طلاقیں ہو گئی، ختم۔ تو جو اللہ نے قرآن مجید میں خاوند اور بیوی کو حق دیا ہے کہ وہ ایک وقت میں اگر ایسی غلطی کوئی کر لے، پہلے تو غلطی یہ کرنی نہیں چاہیے، ایک وقت میں ایک ہی طلاق ہوتی ہے، اس کا پورا طریقہ نبی علیہ السلام نے صحیح مسلم کی روایت میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو بتا دیا تھا، اور ان کے ذریعے پوری امت کو بتا دیا تھا کہ اگر طلاق دینی ہے تو حالت طہر میں، اس حالت طہر میں جس میں ہم بستری نہ کی ہو، اس حالت طہر میں اپنی بیوی کو صرف ایک طلاق دیں، اس کے بعد اگر عدت کے اندر رجوع کرنے تو کر لیں، نہیں تو عدت 3 مہینے گزارے گی، عورت آزاد ہو جائے گی، نکاح ختم ہو جائے گا، آگے وہ نکاح کرے، یہ ادھر نکاح کر لے۔ تو اگر کوئی بندہ یہ غلطی کرتا ہے کہ وہ کٹھی 3 طلاقیں دیتا ہے، تو اس پر نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک صحابی کو جو کہ آپ کے موجودگی میں اس نے اپنی بیوی کو کٹھی 3 طلاقیں دیں، تو آپ نے بڑا غصہ کیا کہ کیا اللہ کی کتاب کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے؟ اتلعبوا یا ایلعبوا بکتاب اللہ، کیا اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے؟ وانا بین اظہرکم، اور میں تمہارے درمیان ابھی موجود ہوں، تو میرے ہوتے ہوئے تم کتاب اللہ کا کھلواڑ کر رہے ہو۔ کیوں کھلواڑ تھا یہ؟ مفتی صاحب ذرا بتائیں نا، کھلواڑ کیوں تھا یہ؟ آپ نے تو اس کھلواڑ کو دین بنا دیا ہے، آپ نے تو اس کھلواڑ کو شریعت کو نافذ کر دیا ہے، تو یہ کھلواڑ تھا، یہ کوئی دین نہیں ہے کٹھی 3 طلاقیں دینا، نہ یہ طلاقیں 3 ہوتی ہیں، نہ خاوند کو اختیار ہے، اختیار ہی نہیں ہے اس کے پاس 3 طلاقوں کا۔ ایک بیوی ہے، اس سے آپ 3 نکاح نہیں کر سکتے، جب 3 نکاح نہیں کر سکتے تو 3 طلاقیں بھی اکٹھی نہیں ہوتی۔ پہلی طلاق دی، اس کے بعد رجوع کیا، پھر میاں بیوی بنے، پھر طلاق کا اختیار ہے، پھر رجوع کیا، پھر میاں بیوی بنے، پھر جب اگلی طلاق تیسری دے گا پھر اس کے بعد میاں بیوی نہیں بن سکتے۔ تو میاں بیوی کی جدائی کے لیے ایک طلاق بہت ہوتی ہے، ایک طلاق وہ دے گا، عدت کے اندر اگر رجوع نہیں کیا تو عدت گزار کے عورت آزاد ہے، یعنی ایک نکاح کو ختم کرنے کے لیے ایک ہی طلاق ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی، سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔